اس نے جرجری لیتے ہوئے کہا، تو جاؤ لے کر آؤ نا۔ اس کی بات کو نوٹس کیے بغیر اس نے اس کا بازو پکڑ کر حویلی کی طرف دھکیلا۔ تم پاگل ہو؟ میں پارٹ ٹائم دہشت گردی نہیں کرتا جو میرے پاس ہوگا۔ اس کی بیٹو کی فرمائش پر وہ بنایا، اچھا رکو مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ آئیڈیا، ایک دم سے چٹکی بجاتے پرجوش سی ہو اٹھی، تمہارے بابا اور بھائیوں کے پاس پسٹل ہوگی؟ ہاں ہے، مگر تم نے کیا کرنی ہے؟ ماہر نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ ایک کام کرو، گھر میں جتنے بھی پسٹل ان سب کی گولیاں نکال کر لے آؤ۔ ایک پسٹل اور کچن سے ماچس کا بنڈل اٹھا لانا، اور ہاں، کچھ دن پہلے میں نے شاہدہ آنٹی کو ملازمہ سے آموں کی پیٹی میں کاربوہائیڈریٹ رکھواتے دیکھا تھا، اور بچا ہوا انہوں نے اسٹور میں رکھا تھا، وہ بھی لیتے آنا۔ پھر بتاؤں گی، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گی۔ منشا نے اسے زبردستی حویلی کے اندر کی جانب بھیجا۔ خود وہ جا کر دو سے پٹاخوں کا ایک پیکٹ لے آئی تھی۔ مینا بھوپو اور حیدر کی آمد کی وجہ سے سب سفیہ خاتون کے کمرے میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، اسی لیے ماہر بآسانی قادر اور غفار صاحب کے کمرے سے گولیاں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ساحل اور اسفند کے کمرے سے بھی اٹھا لایا تھا۔ ساحل کی الماری سے اسے کچھ اضافی میگزین مل گئی تھی۔ ساحل کے ہی کمرے میں رکھے مصنوعی پھول والے گلدان خالی کر کے اس نے اس پہ ساری گولیاں ڈالی اور لکھا، منشا کے پاس پہنچا۔ چھت کی منڈیر سے جانگتے شراز کی عین نیچے سے گزرا تو اس کی گولیوں بڑا باؤل دے کر پوری آنکھیں پھیلی تھی، یہ لو۔ اس نے گلدان اسے پکڑایا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ وہ گلدان رکھ کر ساتھ پڑی لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک لکڑی اٹھائی اور دیوار کی جڑ میں بیٹھ کر جگہ کھولنے لگے۔ ماہر اس کے پلان کو سمجھتا اس کی طرف آیا۔ اٹھو، میں کرتا ہوں، کافی پرانی جگہ ہے، بہت سے زہریلے کیڑے بھی ہوں گے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ماہر نے کہا تو وہ ہاتھ جاڑتی اٹھ گئی اور جا کر ماچس کھول کر اس میں سے سلائیاں نکال کر ایک پتھر پر رکھی اور دوسرے پتھر سے ضرب لگائی تو ان کے سروں پر ستارہ بارود جڑ گیا۔ بڑے بڑے اس نے سبھی ڈبیوں کا وہی حال کیا۔ تب تک ماہر جگہ کھود کر ساری گولیاں اس میں رکھ چکا تھا، یہ لو۔ منشا ہاتھ کی مٹھی میں بڑا مسالہ اس کے سامنے کیا تو اس نے لے کر بجھائی ہوئی گولیوں پر بکھیر دیا۔ کچھ ایسے ہی ماچس کی تیلی اس نے اوپر پھینک دی۔ منشا نے پیکٹ میں سے پٹاخے نکال کر اسے دیے تو اس نے وہ بھی سیٹ کر کے رکھ دیے۔ وہ ایک اچھا خاصا خطرناک آتش گیر مادہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کو حیرانگی اور ناسمجھی سے دیکھتا شراز ان کی اسکیم کو سمجھتے ہوئے دک سے رہ گیا۔ منشا، ماہر، نو۔ ان کو پیچھے ہٹ کر باؤل میں رکھی گولیاں پسٹل میں ڈالتے دیکھا وہ چلایا، لو جی گئی۔ بوفیلو واٹر میں ماہر بڑبڑائے، یہ چڑ بعد میں کھا لینا، ابھی شوٹ کرو۔ منشا نے اوپر شراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہر آئی سیڈ نو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو نشانہ لیتے دیکھ کر شراز نے دوبارہ آواز لگائی۔ وہ سیکنڈ فلور کی چھت پر کھڑا تھا اور وہ دونوں حویلی کی پچھلی سائڈ میں دوسرے سرے پر نیچے جانے میں بھی اس کو 1 سے 2 منٹ لگ جاتے، اور اسی دوران وہ اپنا مطلوبہ کام سارے انجام دے چکتے۔ رکو رکو، پتہ نہیں شوٹ کرنے سے یہ مواد پھٹے نہ پھٹے، آگ لگا کر پھینکو، بارود جلے گا تو گولیاں ہیٹ پکڑ کر پھٹیں گی۔ منشا نے کسی ماہر تحریب کار کی مانند ہدایت دیتے ہوئے ادھر ادھر بکھرے ماچس کی تیلیاں اور ڈبیوں کے گتے اکٹھے کر کے اسے تھمائے۔ تمہارا کریمنل ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا۔ ماہر اس کا چلتا دماغ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں گدازن تھا۔ جواب میں اس نے اس کو داد سمجھتے ہوئے فخریہ کالر جاڑے۔ ماہر کو پسٹل سر پر اچھالتا دیکھ کر شراز کی رکی سانسیں بحال ہوئی۔ آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس خارج کرتے شراز نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب جا پہنچی۔ ماہر ماچس کی خالی ڈبیوں کا گولا بنا کر آگ لگا رہا تھا۔ ماہر وہ اتنی زور سے چلایا کہ پوری حویلی میں اس کی آواز گونجی تھی، مگر اس نے نظر انداز کرتے ہوئے وہ گولا اپنی بچھائی ہوئی سرنگ میں پھینک دیا۔ خود منشا کا ہاتھ پکڑتا ہوا پچھلی ہی طرف سے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ سامنے سے جاتا تو پکڑے جانے کا خدشہ تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک دھماکے سے دیوار زمین بوس ہوئی تھی۔ شراز نے نیچے ہو کر دیکھا تو وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تشویش زدہ ہوتا نیچے کی طرف بھاگا۔ کچھ چنگاریاں اڑ کر ساتھ پڑے لکڑیوں کے ڈھیر پر جا گری۔ گرمیوں میں لکڑیاں حد سے زیادہ خشک ہو جاتی، اس لیے کچھ خشک لکڑیاں اور کچھ خشک پتوں کی وجہ سے وہاں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دھماکے کے بعد سن کر سب لوگ باہر کی طرف بھاگے۔
گیٹ پر کھڑے گارڈ بھی دھماکے کی سمت بھاگے تو ماہر اسے لیتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا شراز کی کیسی آواز تھی؟ یہ آگ کیوں لگی ہے؟ دیوار کیسے گری؟ وہ سب جائے واردات تک پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود شراز کو پریشان سا کھڑا دیکھا سب نے ایک ساتھ پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والی دیوار کے پار سے جھانکتی 4 آنکھوں پر پڑی تو اس نے پرسکون سانس خارج کی۔ کچھ نہیں، شاید بجلی کی تاریں ٹچ ہوئی تو آگ لگی ہے۔ شراز نے بات ٹالنی چاہی۔ کتنا خوفناک دھماکہ ہوا ہے! زمین ہل کر رہ گئی تھی۔ صفیہ خاتون نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، ایسے لگا جیسے کہیں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ ساحل جائے وقوع کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اندر چلتے ہیں۔ شراز نے اس کو جلدی سے روکا کہ اگر اسے گولیوں کا ایک آدھا ہول بھی نظر آ جاتا تو لازمی بات کھل جاتی۔ ماہر کو تو ڈانٹ پڑتی ہی ساتھ منشا کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو جانی تھی۔ دیکھو تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ چودھری قادر نے کہا، نہیں آپ لوگ چلیے، ملازمین آگ بجھا لیں گے۔ حسمت بھائی اندر چلیے پلیز۔ شراز نے اسے اشارہ کرتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر پتہ تو کرنے دو۔ حسمت نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تو اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں منشا ماہر سر نکالے کھڑے تھے۔ زیادہ تو نہیں، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اس آئی آفت کے پیچھے ان دونوں کا ہاتھ ہے۔ آپ لوگ جہاں کیوں کھڑی ہیں؟ چلیے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسما نے وہاں پر کھڑی عورتوں کو کہا تو وہ سب اندر آ گئی۔ منشا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں ہے۔ مسرت بیگم نے اپنے ساتھ اس کو نہ پا کر واپس آ کے اسما سے پوچھا، ماہر کے ساتھ باہر گئی ہے؟ آپ فکر مت کرے، آ جائے گی۔ شراز نے کہا تو وہ مطمئن سے سر ہلاتی چلے گی۔ وہ چاروں بھائی حیدر اور سہیل کے ساتھ ساتھ چودھری قادر بھی بیٹھک میں آ بیٹھے۔ ملازم آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے تھے، ایک گارڈ ہاتھ میں کچھ گولیوں کے ہول لے کر آیا۔ صاحب یہ وہاں سے تھوڑی دور پڑے ملے ہیں۔ اس سے پہلے سہیل اس سے پکڑتا شراز نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لیے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے دھماکہ اور آگ لگنا، پھر یہ گولیاں، چل کیا رہا ہے؟ چودھری قادر بڑبڑائے۔ بالکل چچا جان، شارٹ سرکٹ سے اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہوتا، مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے، ساحل نے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے اس کا فون بجا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بات تو حیرت کی ہی ہے، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ان گولیوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ پریشانی کی کیا بات ہے، میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، شراز کہتا ہوا اٹھ کر دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ کچی دیوار کے نیچے سرنگ کھود کر اس میں گولیوں کا بڑا باؤل بچھایا گیا ہے، اس پر ماچس کا پاؤڈر چھڑکا گیا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بچھایا گیا ہے، اور شاید پٹاخوں کا پیکٹ بھی تھا، دور ہونے کی وجہ سے صحیح سے دیکھ نہیں پایا، اور پھر آگ لگا کر پھینکی گئی ہے۔ شراز نے حادثے کا آنکھوں دیکھا حال وہاں بیٹھے نفوس کے گوشوں گزار کیا۔ وہ تو یقیناً اس دیسی دہشت گرد کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا۔ چودھری قادر دلچسپی سے پوچھا، دیکھا ہے نا؟ اس نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کون تھا؟ وہاں بیٹھا ہر شخص متجسس تھا، آپ کا بیٹا اور بیٹی، اس نے نہایت ہی اطمینان سے بتایا۔ ماہر اور منشا اسما نے بے سہاتا پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ او حیدر بے احتیاطی میں سوچا، ماہر کا تو چلو ماننے میں آتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا، مگر منشا نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو کہ؟ چودھری قادر نے فوراً تردید کی۔ بابا میں نے خود دیکھا تھا ان دونوں کو، انفیکٹ ماہر سے زیادہ منشا پیش تھی۔ شہراز ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی کو جانتے نہیں ہیں، ماہر سے 2 ہاتھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ اسما نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بلاؤ دونوں کو، پوچھئے تو صحیح کہ بیٹھے بیٹھا ہے سوجی کیا، جو پل میں زمین کی چولیں تک ہلا کر رکھ دی۔ چودھری قادر نے شراز سے کہا، فی الوقت تو فرار ہیں، دونوں حویلی کی پچھلی دیوار پر کھڑے اپنے کیے کے تجربے کا نتیجہ دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جب آئے تو بلانا انہوں نے کہا تو شراز نے سر ہلا دیا۔ تم باہر آگے، مجھے دیکھنا تھا کہ ہمارے اس تجربے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ منشا نے باہر نکل کے اس سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، وہاں رہتے تو بہت بے عزت ہونا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اس دیسی بم سے اتنی زیادہ تباہی ہوگی۔ آؤ نا ہم واپس چلتے ہیں، کسی نے پوچھا تو کہہ دیں کہ ہم تو باہر سے آ رہے ہیں۔ منشا واپس حویلی کی طرف مڑی، پاگل ہو گئی ہو، شراز بھائی نے ہمیں دیکھا تھا، اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو آؤ میں کچھ جگاڑ لگاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر پچھلی دیوار کی طرف اور سامنے دکان کے باہر رکھا، بینچ اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھا اور دونوں اس پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کی نظر شراز پر پڑی، جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید ان دونوں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ منشا نے لکڑیوں کا جلتا ڈھیر دیکھتے ہوئے ماہر سے کہا۔
انہوں ماہر ساحل کو آگے بڑھتا دیکھا بڑبڑایا۔ اس سے پہلے وہ آگے جاتا شراز نے اسے روک لیا۔ کچھ دیر تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ سب لوگ واپس چلے گئے تو وہ بھی نیچے اتر گئے۔ اب وہ سڑک کے کنارے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک گھر کے باہر کون آئس کریم والا کھڑا 3-4 بچوں کو آئس کریم بنا کر دے رہا تھا۔ منشا کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اپنے برابر چلتے ماہر کو دیکھا۔ ماہر تم کتنے اچھے ہو، اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو بالکل تم جیسا ہوتا، ہینڈسم، ذہین اور سمجھدار۔ اس کی اتنی تعریف پر ماہر نے چونک اسے دیکھا، اس کی نزدوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کھانی ہے؟ ماہر نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سالا تم بھیڑ کو میں لے کر آتا ہوں۔ وہ سڑک کراس کرتا چلا گیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بچوں کی وجہ سے ماہر کو وہاں انتظار کرنا پڑا۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ لڑکوں کا ایک گروپ اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے گاؤں میں نہیں ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ لگ تو رہی ہے کیونکہ یہ ناز یہ انداز کم سے کم ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نے اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے آنکھ دبائی۔ منشا جو بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی کو شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ ماہر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی کسی راہ چلتے نے مڑ کر اسے دیکھنے کی زحمت کی تھی۔ ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس نے گلے میں لٹکایا ہوا دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے ہوئے سر پر رکھا۔ ماہر آئس کریم لے کر پلٹا تو ان لڑکوں کو اس کے قریب کھڑا دیکھا۔ وہ لب بینتا ہوا تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ کہاں جانا ہے میڈم، کس کی مہمان ہیں؟ ہمیں بتا دے، چھوڑ آتے ہیں۔ تیسرے نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ حویلی جانا ہے، چودھری قادر کی بیٹی اور اسمن چودھری کی بہن ہے۔ ماہر دونوں ہاتھ والی آئس کریم منشا کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ ان چاروں کو تو صاحب سو گیا تھا، کیا ہوا، چھوڑنے نہیں جاؤ گے؟ ماہر پلٹ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہیں ماہر صاحب، وہ ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے کہ میڈم شاید راستہ بھول گئے ہیں تو مدد کر دے۔ پہلے والا گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ مدد بالکل بھی نہیں، کوئی مدد نہیں کر رہے تھے، ماہر بھی مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ منشا اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ غلطی ہو گئی بی بی ماں، کل ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ چودھری صاحب کی بیٹی ہے۔ وہ جو اسے مدد کی آفر کر رہا تھا اب بی بی پر اتر آیا تھا۔ سچ کہتے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس پکڑیوں کو سلام ہوتا۔ تم لوگوں کی شکایت میں ایس پی بائی سے کروں گا، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ تم جیسے چھچوڑوں کی ہی وجہ سے کوئی اپنی بہن بیٹی کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ غلطیاں تم جیسے کمینوں کی ہوتی ہیں، مگر بھگتنا ان معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کو پڑتا ہے۔ آپ پلیز اسمن صاحب کو کچھ مت کہیے گا، ہم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، پکا وعدہ۔ ان چاروں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ منشا ماہر کے آ جانے سے ریلیکس سے کڑی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ آج کے بعد تم لوگ مجھے یوں سڑکوں پر ایسی حرکتیں کرتے نظر آئے نہ تو تم اچھے سے جانتے ہو اس پہ بائی کی سزا کیسی ہوتی۔ ماہر نے اس کا کالر سیٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرنا ورنہ ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں، میرا ایک مکہ بھی لگ گیا نہ تو ہر ہڈی سے سوری کی آواز نکلی کہ منشا بلا اپنی داغ بٹانے میں کیوں پیچھے رہتی۔ جی جی، آج سے آپ ہماری بہن۔ ان چاروں نے سہلا، صرف میں ہی نہیں، اس گاؤں کی ساری لڑکیاں تمہاری بہنیں سوائے تمہاری بیوی کے۔ اور یاد رکھنا، میں بہت بڑی فائٹر ہوں، شہر میں بڑے بڑے لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر انہیں اس معاشرے کے لیے ناکارہ کر چکی ہوں۔ منشا نے ہاتھ سے دبا کر انداز میں کہا۔ ماہر نے گردن ترچھی کر کے اپنے برابر کھڑی اس گریٹ فائٹر کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے بیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ اب جنگل کی شیرنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کی بڑکے سن کر بچے بلے مرغوب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے حلیے اور بول چال سے لگ بھی رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کہہ رہی ہوگی۔ وہ چاروں جلدی سے خدا حافظ کہتے غائب ہو گئے۔ یہ لو ساری پگھل گئی، بس یہ کون سی بچی ہے؟ منشا نے اس کی کون اس قدر جو گرمی کی وجہ سے پگھل کر بہہ چکی تھی۔ میں نے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ماہر نے اسے سے لے کر درخت کے نیچے ہی رکھ دی۔ ایک بات بتاؤ، یہ جب تم سے بدتمیزی کرتے تھے شاید تب تمہارا مارشل آرٹ میں بھولا ہوا تھا، آتا کس سے ہے؟ تو میں اپنی داغ بٹھا رہی تھی، منشا نے تسلی سے کہا۔ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں قادر انکل کی بیٹی اور اسفت بائی کی بہن؟ منشا کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ تم ہماری بہن ہو اور یہ حقیقت ہے۔ ماہر نے راستے میں بڑے پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے اسے بتایا۔ کم اور باور زیادہ کروایا تھا۔ اس کے پختہ لہجے پر ایک لمحے کے لیے منشا ٹھٹکی تھی۔ یہ حقیقت نہیں ہے، منہ بولے رشتے منہ بولے ہی ہوتے ہیں، میرا سگا بھائی صرف ایک ہی ہے، منشا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات وہ سچ نہیں ہوتا جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے،
کبھی کبھی دکھائی دی جانے والی حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت ہوتی ہے، بس وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب کبھی ایسی کوئی حقیقت تمہارے سامنے آئے تو اسے قبول کرنے میں زیادہ وقت مت لینا، ہو سکتا ہے کوئی پہلے ہی بہت سالوں سے انتظار کر رہا ہو۔ ماہر کھیتوں کی طرف چھلانگ لگا کر پر نالے کے کنارے بیٹھا۔ منشا کچھ دیر کھڑی اس کے لفظوں پر غور کرتی، جب کچھ بھی پلے نہ پڑا تو اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ تو تم ڈرگس لینی بھی شروع کر دی ہے؟ میں سمن بھائی کو بتاؤں گی نہ، یا رحم کرنا مجھ پر، تم تو بات کر کے سربراہ ہو جاؤ گی مگر میری شامت آ جائے گی۔ ماہر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، وہ لڑکے بھی اسمن بھائی کو نہ بتانے کا کہہ رہے تھے، وہ اتنے سخت لگتے تو نہیں جتنا تم لوگ ڈر رہے ہو؟ منشا نے پوچھا، بالکل وہ سختی ذرا بھی نہیں کرتے، بس پیار سے اگلے بندے کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ ایک بار کسی نے بابا سے شکایت کی تھی کہ 2 لڑکے آتی جاتی لڑکیوں کو تانگ کرتے ہیں۔ بھائی بھی پاس ہی بیٹھے تھے تو انہوں نے ذمہ داری لی کہ وہ سنبھالیں گے، اور اگلے دن پورے گاؤں کی لڑکیوں نے کھڑے ہو کر ان دونوں کو گاؤں کی سڑک اور نالیاں صاف کرتے دیکھا۔ اسمن بھائی نے خود سر پر کھڑے ہو کر کروائی تھی ریلی۔ منشا نے آنکھیں پھاڑی۔ اس کا مطلب کبھی اگر میں انہیں تمہاری کوئی شکایت لگاؤں تو مزہ آئے گا؟ منشا نے آنکھیں مٹکائی تو ماہر ہنستا وہ موبائل میں بزی ہو کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں نا؟ منشا کچھ دیر بعد ہی اکتا کر بولی، جو ہم لوگ کر کے آئے ہیں اس کے بعد گھر والوں کو اپنی شکل دکھانے سے پہلے تھوڑا وقفہ دینا ضروری ہے۔ اس نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کوئی اتنا بڑا بھی کام نہیں کیا جو چپ نہ پڑے۔ اس نے منہ بنایا، میری صرف بڑکے مارنے والی شیر بہن ہے، یہ صرف تمہارے لیے معمولی بات ہے، ورنہ دادی تو گھر میں صدقہ خیرات کا بندوبست کر رہی ہوں گی۔ چلو نا، بہت ہو گیا، اب گھر نہیں جانا کیا؟ یہی بیٹھے رہنا ہے؟ منشا اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا۔ واپسی پر وہ لوگ حویلی کے قریب پہنچے تو انہیں چاروں لڑکوں کا گروپ دکان کے دھرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ منشا کی نظر پڑی تو اس نے ماہر کو دیکھا، مجھے لگا تھا کہ تم ان لڑکوں کا منہ توڑ ہی دو گے، مگر تم نے محض ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیا۔ منشا نے کچھ اس انداز میں کہا کہ جیسے اسے گہرا افسوس ہوا، میرا دماغ ابھی کام کرتا، میں ایک تھا اور وہ 4۔ ہیرو پن دکھاتے دکھاتے ہوا وہاں اپنا منہ چبا کروا لیتا۔ اس نے ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو منشا کا منہ کھلا، تم نے صرف اپنا منہ بچانے کے لیے انہیں کچھ نہیں کہا؟ مارے صدمے کے وہ ایک ہی لفظ بار بار دہرا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ماہر نے مسکراہٹ دبائی، ظاہر مجھے ابھی شادی کرنی ہے، جب منہ پر اپنی لڑکی کون دے گا؟ تو تمہیں کیوں کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ اب بھی اس لعنت پڑتی شکل پر تمہیں کوئی لڑکی دے گا؟ منشا نے جل کر کہا تو اس کا قہقہ بلند ہوا۔ دیکھو منشا، ایسے لوگوں کی سائیکی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر میں ان سے لڑتا جھگڑتا مار پیٹ کرتا تو بظاہر ایک تو وہی بات کہ میرا منہ اب تک یونان کا نقشہ بن چکا ہوتا، اور دوسرا یہ لوگ باز نہیں آتے بلکہ ضد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، اور ایٹ لیسٹ میں اپنا غصہ اور ہیرو پن دکھاتے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ ماہر نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ خاموش ہو کے حویلی میں داخل ہوئی تو پچھلی جانب سے اٹھتا دھواں دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، لگتا ہے ساری لکڑیاں جل گئی۔ ماہر نے کہا، لگ تو ایسے ہی رہا۔ منشا نے بھی خیال آرائی کی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جا رہے تھے کہ بیٹھک کی کھڑکی کے پاس سے گزرے تو سفیان کی نظر پڑی آگے۔ سفیان نے کہا تو چودھری قادر جو کھڑکی کی طرف بیٹھے تو مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں باتوں میں مگن چلتے جا رہے تھے۔ بلاؤ انہیں۔ انہوں نے دروازے کے پاس بیٹھے شہزاد سے کہا۔ میں بلاتا ہوں۔ سفیان جھٹ سے اٹھ کر باہر آیا۔ ماہر، تم لوگوں کو بابا بلا رہے ہیں۔ سفیان نے انہیں روکا تو وہ مڑ کر اس کے پاس آئے۔ کیوں، کیا کہنا ہے؟ ماہر نے منشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ کیسی پوچھ گچھ؟ ماہر نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ جو تباہی مچا کر گئے ہو۔ اس حوالے سے سفیان نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے ان کی بات چیت اندر بیٹھک میں بیٹھے سبھی سن رہے تھے۔ موڈ کیسا ہے؟ کیا بہت غصے میں ہے؟ ماہر کا حلق خشک ہوا۔ تم نے جو حرکت کی صرف بابا ہی نہیں، اسفی بھائی بھی بہت غصے میں ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے۔ سفیان کے چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی تھی۔ اس کو یوں دونوں کا خون خشک کرتا دیکھ کر بیٹھک میں بیٹھے اسما نے نفی میں سہ ہلایا۔ جو تمہارے بابا بلا رہے ہیں، میں اندر جاتی ہوں۔ منشا الٹے قدموں واپس پلٹی، صرف اسے ہی نہیں تمہیں بھی بلا رہے ہیں۔ سفیان نے جلدی سے روکا۔ اچھا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ منشا نے کچھ دیر تک ماہر کی طرف دیکھے رہنے کے بعد سفیان سے کہا، ٹھیک ہے، مگر پھر سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا۔
پہلے ہی تم لوگوں کے یوں جانے پر بابا اور بھائی بہت افواہ ہو رہے تھے۔ میں نے اور شہراز بھائی نے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا۔ سفیان ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ اپنی ہنسی روکتا اندر چلا گیا۔ اگر بابا اور بھائی غصے میں ہیں تو بہت برا ہوگا۔ ماہر کچھ پل کی خاموشی کے بعد بولا، تم کون ہو، میں کون ہوں اور کہاں ہوں، ہم سب کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منشا آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہوئی کھسکنے لگی۔ ماہر نے اس کا بازو پکڑا، یہ ڈرامے بازی بعد میں کر لینا، ابھی تو سوچو بچنا کیسے، کیونکہ یہ سارا کردار تمہارا ہی ہے۔ ماہر نے اس کو گرا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کی پکڑ ہوگی، ایک نہ ایک دن سب کا حساب دینا ہے۔ کیا بچہ کیا بڑا، جو آیا اس کو جانا بھی ہے۔ منشا نے کسی ملنگ کی مانند ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے کوئی حل نہیں بتایا تو میں تمہیں ابھی بیچ دوں گا، شام تک حساب کتاب بھی دے چکی ہوگی۔ ماہر نے اس کو ہاتھ نہ آتا دے کر دانت کھچکھچائے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر چودھری قادر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ میں کیا سلوشن تو تمہارے بابا ہیں، خود ہی سوچو کیسے بہلانا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ منشا نے اچکائے، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ جیسے یہ تحریب کاری کرنے کا سوچا تھا نا، ویسے ہی اس کا حال بھی سوچو۔ ماہر نے کہتے ہوئے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ جو کچھ دیر پہلے اس کی تکلیف کا خیال کر رہا تھا اب خود اس کا گلا دبانے کے در پہ تھا۔ یہ خبردار، جو مارنے کا سوچا بھی تو اتنی بڑی لڑکی میرے ماں بابا کو دینی پڑ جائے گی، تمہاری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، کہاں سے دو گے، رکو تم سوچتی ہو کچھ۔ منشا دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، پہلے بھی ہم نے ہی دی ہوئی ہے۔ ماہر بڑبڑائے، مگر چونکہ وہ سوچنے میں مصروف تھی اس لیے اس کی بڑبڑاہٹ کو نوٹس نہ کر سکی۔ تمہارے بابا بھائی تمہاری ماما کی بات مانتے ہیں کیا؟ مطلب اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے موسٹلی دیکھا، زیادہ تر مائیں ہی بچوں کو باپ کے عتاب سے بچاتی ہے، اگر مسرت آنٹی کے ساتھ اینڈی کی جائے تو تمہارے بابا کچھ نہیں کہیں گے، ان کی بات مانتے ہیں نا۔ دنیا کا ہر شریف آدمی اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، اور میرے بابا بہرحال شریف آدمی ہیں۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی پلاننگ سن کر اندر بیٹھے چودھری قادر اش کر اٹھے تھے۔ منشا، ماہر، اگر میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو آ جاؤ۔ چودھری قادر نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، جی بابا آ رہے ہیں۔ ماہر نے بڑے بڑے انداز میں کہا، تم یہی رکو، میں یوں گئی اور یوں ہی گئی۔ چٹکی بجاتے ہوئے منشا اندر کی طرف بھاگی۔ یوں گئی اور یوں آئی ہوتا ہے؟ ماہر نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ تو تب ہوتا ہے نا جب اگلے کی واپسی آنے کی نیت ہو۔ منشا نے ہنستے ہوئے کہا، اگر آج تم مجھے یوں بیچ راستے چھوڑ کر چلے گئی تو میں دوبارہ کسی ایسے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اوکے اوکے، میں آتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی اور کچن میں سالن بناتی مسرت بیگم کے ہاتھ سے چمچہ اور ڈسٹر لے کر سر پر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لائی۔ تخت پر بیٹھی سفید ہاتھوں نے تعجب سے دیکھا، کیا ہو گیا، کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ میری ہانڈی جل جائے گی، مسرت بیگم نے کہا۔ آپ کی ہانڈی تو پھر بھی بن جائے گی، ابھی تو آپ کی اس بیٹی اور باہر کھڑے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، بس کسی طرح اپنے شوہر سے بچا لیں۔ منشا انہیں لیے باہر آتے ہوئے بولی، کیوں کیا ہے تم لوگوں نے؟ انہوں نے حیرانگی سے دیکھا، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تو چلیے، آپ کے ہسبینڈ اور بڑا بیٹا بہت غصے میں ہے، بس کسی طرح بچا لیجیے گا۔ انہیں لے کر وہ بیٹھک کے باہر آ کھڑی ہوئی، چلیے، اور آپ کو پارٹی بالکل بھی نہیں بدلیں، ایک اچھے وکیل کی طرح ہماری حمایت کرنی ہے، چاہے ہمارا قصور ہو بھی۔ ان کی بائیں طرف ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ بیٹھک میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ہی ماہر بھی اندر آیا۔ ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے سب سے آخر میں چودھری قادر کو دیکھا، جو گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ منشا انہیں دیکھتے ہوئے آہستگی سے پلکیں جھپک کر کسی فرشتے کی مانند مسکرائی تھی۔ اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ان کا دل چاہا کہ اسے ایک بار سینے سے لگائے۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئے، میں نے صرف تم دونوں کو بلایا تھا، ان کو کیوں لیا؟ چودھری قادر نے مسرت بیگم کا پوچھا۔ ہم کہاں لائے ہیں، یہ تو پہلے ہی ادھر ہی آ رہی تھی، ماہر نے کہا تو مسرت بیگم نے اسے دیکھا۔ آپ بتائیے کیوں بلائے؟ اس سے پہلے مسرت بیگم کچھ بولتی، منشا نے جلدی سے کہا، یہ کیا کر کے گئے ہو، کچھ اندازہ ہے؟ انہوں نے جتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا، منشا نے اتنی ہی تیزی سے اسباب میں سہلایا تھا۔ اس نے کتنی ڈٹائی سے صاف کیا تھا، چودھری قادر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے ہر بندہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ مجھے بھی مروائے گے؟ ماہر اس کو سر ہلاتا دیکھ کر بڑبڑے، ایسی حرکتیں بچے کرتے ہیں جنہیں اس سے پہنچنے والی نقصان کا اندازہ نہ ہو، اور میرا نہیں خیال کہ تم دونوں میں سے بھی کوئی بچہ یا کم عقل ہے جو اس کا انجام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ منشا تو چلو بچی، مگر ماہر تم سے امید نہیں تھی مجھے، انہوں نے افسوس سے
ماہر کو دیکھا، بابا وہ میں۔ ماہر سارا نزلہ خود پر گرتا دے کر گڑبڑایا۔ کیا میں لگا رکھی، اگر کوئی گولی اڑ کر لگ جاتی تو یا پھر اس دیوار میں سے کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لیتا؟ شراز نے بتایا، مجھے تم دونوں کافی دیر وہاں بیٹھے ہاتھوں سے جگہ صاف کرتے رہے ہو، جانتے ہو نا کتنی پرانی جگہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ منشا کا آئیڈیا تھا۔ ماہر نے ماحول کی سنجیدگی دیکھتے خود کو اس حساب سے نکالنا چاہا۔ سالوے، تم بھی اس حساب میں برابر کے شریک تھے۔ منشا مسرت بیگم کی سائڈ سے نکل کر اس کے سامنے آئی، جو حیران سی کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ سارا کچھ ترتیب تم نے دیا تھا، مگر سب سیٹ کر کے تم نے رکھا تھا۔ پہلے تو تم یہ مانو کہ پلان تمہارا تھا، دیوار کے پاس تم مجھے لے کر گئی تھی، گرانے کا تم نے سوچا تھا، اس طریقے سے گرانے کا پلان بھی تمہارا تھا۔ ماہر نے باقاعدہ انگلی پر گنوانا شروع کیا۔ ہاں تو گولیاں، پسٹل تم لے کر آئے تھے، مجھے کیا پتا تمہارے گھر میں پسٹل ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کا تم نے مجھے بتایا تھا، اور ماچس کے بنڈل سے مسالہ تم نے جوڑ کر دیا تھا، اور 2 سے پٹاخے بھی تم لائی تھی۔ وہ ساجے کی ہنڈیاں چوراہے میں پھوٹی ہے کہ محاورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے پاس اتنے لوگوں کی موجودگی کو یکساں فراموش کیے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو الزام دینے میں مصروف تھے۔ مسرت بیگم ان کی باتیں سنتے ہوئے جوڑ توڑ کرنے میں مصروف تھی، اور جو بات ان کی سمجھ میں آئی تھی اس پر قطعاً یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ ان کو اولاد ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ ہے بڑھایا معصوم، ان سب چیزوں کو آگ تمہیں لگا تھی؟ منشا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ نچا کر کہا۔ ہاں تو تم نے مجھے کہا تھا کہ آگ لگا کر پھینکو، گولیاں ہیٹ پکڑ کر پھٹیں گی تو دھماکہ ہوگا، ماہر نے کہا۔ تو چودھری قادر کے کانوں نے مزید کچھ سونے سے جواب دیا تھا۔ لگائی تم، بس مزید ایک لفظ نہیں، وہ ایک دم سے اٹھ کر گرجے تو منشا کی جلدی زبان کو بریک لگی۔ یہ جو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ ان میں کتنی سچا ہے؟ کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلنے پر انہوں نے پوچھا۔ یہ سارے کے سارے ہی سچے ہیں، منشا نے کسی ڈیٹ مجرم کی مانند اعتراف کیا تو مسرت بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس تحریف کاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ماہر نے کہا تھا کہ وہ بور ہو ہے تو اب کچھ شوگر لگاتے ہیں، منشا نے معصومیت سے کہا۔ جھوٹی، میں نے کب کہا تھا؟ انفیکٹ تو تم نے کہا تھا کہ تم بور ہو رہی ہو تو کچھ ایڈونچر کرتے ہیں۔ ماہر ان سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر جلدی سے بولا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ منشا نے اسے گھورا، اپنی کیے گئے اس دھماکے کی ریسپی تم بتاؤ، اسما نے پوچھا۔ گولیاں، ماچس کے سیرو کا بارود، پٹاخوں کا پیکٹ اور کاربن ڈائی، اگر زیادہ بڑا کچھ کرنا ہو تو پیٹرول یا کیروسین آئل بھی ڈال لینا۔ ماہر نے کسی ماہر شیف کی مانند ترتیب بتائی۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ ابھی تم چلو کچھ لکڑیاں جلی ہیں، اگر کوئی انسان یا تم لوگ خود ہی اس کی ذات میں آ جاتے تو سوچ سکتے ہو کہ کیا ہو سکتا تھا؟ چودھری قادر نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، آئندہ خیال رکھیں گے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اب ہم جائیں، منشا نے فرما برداری سے کہا۔ جاؤ، دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس سے اپنی یا کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو، چودھری قادر نے کہا تو اس نے باہر نکلنے میں منٹ لگائے تو اس کے پیچھے ماہر بھی نکلے۔ تو آپ کو کیا ہوا ماما؟ شہراز نے گمسم سے کھڑی مسرت بیگم سے پوچھا۔ یہ واقعی میری ہی بیٹی تھی نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کیسا خطرناک دماغ ہے اس کا، اور جوٹی لے کر رہ گئی، اب یہاں آ گئی ہے تو آپ کو ایسا یقین بھی آ جائے گا۔ شہر میں بھی یہ ایسے الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہے، مگر وہاں چونکہ اکیلی ہوتی تھی تو ہاتھ ہلکا رکھتی تھی، یہاں اسے اپنے ہی جیسے ایک پارٹنر بھی مل گیا ہے، تو جب 2 افلاطون دماغ اکٹھے ہوں گے تو ایسے دھماکے تو ہوں گے ہی، اسما ہنستے ہوئے بولا۔ مسرت بیگم بے یقینی میں گری، باہر نکلی تو وہ حویلی کے سامنے والی سڑک پر کھڑے تھے جہاں سے ٹارگٹ ایریا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چلتی ان کے پاس آئی۔ سچ بتاؤ، یہ سب واقعی تم دونوں نے کیے ہیں؟ جی ماما، مگر آئیڈیا، پلان اور استعمال ہونے والی چیزوں کے پیچھے آپ کی، میرا مطلب ہے منشا کا دماغ کار فرما تھا، میں تو بس سہولت کار تھا، بس چیزیں مہیا کر کے فٹ کرنے میں ہیلپ کی تھی۔ ماہر نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بڑبڑائی، اس میں کیا بڑی بات ہے، ہم ایک تجربہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر لیتے ہیں۔ منشا فوراً بولی تو وہ نفی میں سہلاتی اندر چلی گئی۔ ان کا خیال رکھنا، جو بیٹھے بیٹھا اتنا بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چودھری قادر اسما شراز سے کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ لگتا ہے مجھے بھی غور سے ایسی چیزیں غائب کرنی پڑے گی، یا پھر جگہ جگہ نوٹ پکانے پڑیں گے کہ تمام چھوٹے بڑے مہلک اور غیر مہلک ہتھیار اپنی بہو کی پہنچ سے دور رکھے۔ حیدر انگوٹھے سے اپنی پیشانی سہلاتا ہوا بڑبڑایا۔